حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کا انکار نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر صاف طور پر واضح انداز میں ارشاد فرما دیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے شروع عشرے سے ہی اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ شب قدر کو حاصل کر سکیں۔ اور جو لوگ شب قدر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شب قدر اور لیلۃ القدر میں شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم شب قدر میں نفل نماز کس طریقے سے پڑھیں۔ جیسا کہ عوام کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ شب قدر کی ایک خاص نماز ہے اور شب قدر کے اندر 12 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے تعلق سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب قدر میں 12 رکعت نفل نماز کس طریقے سے پڑھیں۔ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل سنیں، مکمل دیکھیں، انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا اور بہت ہی سادہ سا، آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کو اختیار کر کے آپ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس رات میں شب بیداری کرتے ہوئے نفل نماز کے ذریعے آپ بہت سارے ثواب کو سمیٹ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ میں شب قدر کے اندر نفل نماز پڑھنے کے طریقے کو آپ تک پہنچاؤں اس سے پہلے ایک بہت ہی قیمتی اور اہم بات آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو طلب کرنے کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے، اور اس رات کو جب انہوں نے حاصل کیا تو اس رات میں انہوں نے عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، نوافل کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور افعال سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ شب قدر کے اندر کوئی خاص نماز ہے۔ جیسا کہ عوام کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ شب قدر کے اندر 12 رکعت نفل نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے اندر کوئی مخصوص عبادت، کوئی مخصوص نماز ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی اس بات پر عمل کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص نماز ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں کر شب قدر کے اندر خاص انداز میں، خاص طریقے سے، خاص تعداد میں نفل نماز پڑھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی اس طریقے کوئی عمل ثابت نہیں کہ جس سے اس بات کا ثبوت ملے کہ شب قدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے 12 رکعت نفل نماز یا 4 رکعت نفل نماز پڑھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد بھی فرما دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا تو اس کا وہ کام رد ہے، بے سود ہے۔ اب اگر کوئی شخص شب قدر کے اندر مخصوص انداز میں، مخصوص طریقے سے نفل نماز پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ بدعت کو فروغ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص انداز میں کوئی نفل نماز ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص خاص انداز میں شب قدر کے اندر نفل نماز پڑھتا ہے تو وہ در حقیقت بدعت کو فروغ دے رہا ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بدعت و خرافات سے حفاظت فرمائے۔ یہ بات صاف طور پر واضح انداز میں کلیئر ہو چکی ہے کہ شب قدر کے اندر عبادت کرنا ثابت ہے لیکن کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ آپ شب قدر کے اندر شب بیداری کرتے ہوئے ذکر کر سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن 12 رکعت جو عوام کے درمیان مشہور ہے اس کو آپ قطعی طور پر نہ پڑھیں۔ آپ جتنی رکعت چاہے اتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت چاہے 2 رکعت پڑھے، 4 چاہے 4 پڑھے، 6 چاہے 6 پڑھے، آپ چاہے تو 100 رکعتیں پڑھ جائیں، آپ چاہے تو 1000 رکعتیں پڑھ جائیں، لیکن کوئی خاص اور مخصوص انداز میں کوئی عبادت شب قدر کے اندر ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہاں آپ شب قدر کے اندر
دو طرح کی نماز پڑھ سکتے ہیں جن دو طرح کی نمازوں کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور ان دو طرح کی نمازوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پہلی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں آپ سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو آپ شب قدر کے اندر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ تہجد کی نماز کس طریقے سے پڑھے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے طریقے کو جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت ہی پریکٹیکل انداز میں آسان طریقے سے سکھایا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور بہت آسانی کے ساتھ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے طریقے کو جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری نماز آپ اس رات میں پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، تو آپ اس نماز کو بھی اس رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے تعلق سے اگر جاننا چاہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کس طریقے سے پڑھی جائے، تو اس پر بھی پریکٹیکل ویڈیو موجود ہے، خود پڑھ کر دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح کس طریقے سے پڑھیں۔ ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گی، آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ صاف طور پر واضح انداز میں سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ شب قدر کے اندر کوئی خاص عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ شب قدر کے اندر شب بیداری کرتے ہوئے کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص مخصوص انداز میں مخصوص طریقے سے عبادت کرتا ہے تو وہ در حقیقت بدعت کو فروغ دیتا ہے، اور بدعت کو فروغ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور بدعت و خرافات سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.